أستغفر الله من ذنبي ومن زللي، سرت والله من ذنبي على وجلي. أستغفر الله من كسبت نسيوني، كسبتني وأنتي صالح العمل. أستغفر الله من يوم أضيعه وينقضي وهو من عمري ومن أجلي. أستغفر الله من يوم سهوت به عن الصلاة فلم أنهض من الكسل. أستغفر الله من ذنبي ومن زللي، كنت والله من ذنبي على وجهي. أستغفر الله من كسبت نسيوني، كسبت نوري وتركي صالح العمل. أستغفر الله مما قد أتيت به مرائيا وبما قد كان في عجلي. أستغفر الله من ظن ظننت به غير الحقيقة في قصدي وفي آمالي. أستغفر الله مما كنت أعمله من المعاصي في أيامي الأول. أستغفر الله من نفس تراودني عن المعاصي وشيطان يوسوس لي. الله على وجهي. أستغفر الله سرت نسيوني، كسبتني وتركي صالح العمل. أستغفر الله من سوء الفعال ومن خبث الحديث ومما كان من خلالي. أستغفر الله من يوم أخذت به حق الباريات في ظلم وفي حيالي. ومن زلالي سرت والله من ذنبي على وجهي. أستغفر الله من سرت نسيوني، كسبت نوري وتركي صالح العمل. أستغفر الله من رجل مشيت بها من المعاصي ومن ذنبي ومن عيناني. أستغفر الله من كبر ومن عجب ومن رياء بقومي كان أو عملي. على وجهي. أستغفر الله من ذنبي ومن زللي، سرت والله من ذنبي على وجهي. أستغفر الله كسبت نسيوني، كسبتني وتركي صالح العمل. أستغفر الله من يوم أضيعه وينقضي وهو من عمري ومن أجلي.
أستغفر الله من يوم سهوت به عن الصلاة فلم أنهض من الكسل أستغفر الله ومن زلالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أوضح لعباده طرق الهداية ويسر لهم أسباب النجاة والوقاية، وأنزل كتابا يشتمل على العلم والدراية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيد الله به الدين ونصره بالحماية، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور ازل سے ہی ایک سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، اور ان 12 مہینوں کا ماہ رمضان کو سردار بنایا ہے۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک انوکھے انداز میں رمضان کی فضیلت کو بیان کیا کرتے اور فرماتے، لوگوں ماہ رمضان مہینوں میں ایسے ہی ہے جسے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں میں تھے، جس طرح یعقوب علیہ السلام کو اپنی اولاد میں یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ پیارے تھے، اسی طرح اللہ رب العزت کو مہینوں میں ماہ رمضان سب سے محبوب ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کا حلم درگزر بھائیوں کی زیادتی پہ حاوی تھا کہ جب انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی ملامت نہیں ہے، جاؤ میں نے معاف کر دیا، اسی طرح رمضان میں بھی اللہ کی طرف سے رحمتوں، برکتوں، نعمتوں، جہنم سے آزادی اور مغفرت کا وہ سامان موجود ہے جو تمام مہینوں میں ہمارے کیے گئے گناہوں پہ غالب آ جاتا ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی غلطی کرنے کے بعد آپ کی طرف ہی فریاد رسی کو آئے اور یوسف علیہ السلام نے ان کو اچھے طریقے سے ویلکم اور خوش آمدید کہا، مدد کی، کھانا کھلایا، تو گویا ایک بھائی نے 11 بھائیوں کے مسئلے کو حل کر دیا۔ اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ ہم 11 ماہ ہر قسم کے گناہ اور کوتاہیاں کرتے رہتے ہیں، مگر رمضان میں اس کی بخشش کی امید لگائے رکھتے ہیں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور ماہ رحمت کے چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں۔ آئیے ان دنوں کو غنیمت سمجھیے، پہلے سے زیادہ محنت کیجیے، اپنے رب کے قریب ہو جائیے اور ان دنوں کو سلف صالحین کے طرز پہ گزار کر جنت کے سوداگر بن جائیے۔ سلف صالحین رمضان کیسے گزارتے تھے؟
اور آخری اشرا اور اعتکاف کیا ہے، یہی میری آج کی گفتگو کا محور ہوگا۔ سلف صالحین کی زندگی میں بھی رمضان آتا تھا تو ان کے کیا معمولات ہوتے تھے؟ سب سے پہلی بات، وہ رمضان کو مکمل شعور اور بیداری کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ وہ جذبات کے ساتھ نہیں بلکہ شعور اور استقامت کے ساتھ گزارتے تھے۔ آج ہم رمضان کو شعور، استقامت اور مداومت کے ساتھ نہیں بلکہ جذبات کے ساتھ گزارے۔ نیکی کرنے کو دل چاہا تو ایک بار پڑھ لیے، اور سستی چھائی تو فرضی نمازوں میں بھی کائی ہوگی؟ نہیں، اللہ کو وہ عمل پسند ہوتا ہے جس پہ ہمیشہ کی جاتی ہے، اگرچہ وہ عمل تھوڑا سا نہ ہو۔ احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، جس عمل پہ ہمیشگی ہو اللہ کے نزدیک وہ عمل زیادہ پیارا اور زیادہ محبوب بن جاتا ہے۔ ان 8 سے 9 دنوں کے اندر عزم کیجئے، جو نیکی کا کام شروع کیا ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ روزانہ نماز تراویح کا اہتمام ہو، روزانہ فرض نماز کے وقت کی پابندی ہو، روزانہ ذکر و اذکار میں پابندی ہو، تلاوت قرآن کرنا، صدقہ خیرات کرنا، لوگوں کے کام آ جانا، امت کے لیے کچھ کر جانا۔ کوئی بھی ایسا نیکی کا کام ہے، انسان کو اس پہ مداومت، استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن کر لیا ہے اور باقی دن سستی کا مظاہرہ ہو گیا ہے۔ نمبر 2 بات، سلف صالحین روزے کے مقصد کو سمجھ کر روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کو نہیں سمجھا کرتے تھے، بلکہ روزے کی حالت میں قناعت، حلم، صبر، تحمل اور بردباری اختیار کیا کرتے تھے۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہائپر نہیں ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود تھا، اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصحب فإن سابه احد او قاتل فليقل انی صائم۔ جب کسی نے روزہ رکھا ہو اس کو چاہیے پھر وہ کوئی گناہ کا کام نہ کرے، کوئی لغو اور بیہودہ گفتگو نہ کرے، اور اگر اس کو کوئی گالی دے دیتا ہے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرنے لگ جاتا ہے تو اس کو اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہیے بلکہ کہہ دینا چاہیے انی صائم، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، میں تمہاری برائی کا جواب برائی سے نہیں دے سکتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فإن سابه احد وجہل علیہ فقل انی صائم۔ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، روزے کا معنی ہوتا ہے رک جانا، اللہ کی نافرمانی سے، گناہ سے، بیہودہ اور فضول گفتگو سے، بری مجلس سے، ہر اس کام سے جو اللہ کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے، اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں اس لیے فرمایا، انما الصیام من اللغو والرفث، ایک وہ چیز ہوتی ہے جو حرام ہوتی ہے، جس کو قرآن و سنت میں حرام کہا گیا ہے، اور ایک لغو چیز ہوتی ہے۔ لغو کیا ہے؟ جو اچھی نہیں ہے، اگرچہ اللہ نے اسے منع نہیں کیا، اس کا کرنا بھی اچھا نہیں ہے۔ تو انسان روزے کی حالت میں اپنے آپ کو اس سے بھی بچائے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آپ سے جاہلانہ رویہ اپناتا ہے آپ کو اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہیے بلکہ انی صائم، میں روزے دار ہوں کہہ دینا چاہیے۔ اس لیے روزے کی حالت میں اپنے اندر سلف صالحین جیسا تحمل، بردباری پیدا کیجیے۔ آج ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کچھ لوگوں نے کہہ دیا تو ہماری رسپیکٹ اور عزت کا کیا بنے گا؟ ہماری تو نوز ہی کٹ جائے گی۔ نوز اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ کٹ جاتی ہے؟ صحابہ کرام، سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین، ان کے اندر دیکھے کتنا تحمل اور بردباری تھی۔ اتنی بری بات کہہ دیتا تو اتنے اچھے طریقے سے جواب دیتے کہ اگلا بندہ فوری شرمندہ ہو جاتا۔ اور ہم سب کے محسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، کفار مکہ نے آپ پر کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے۔ آپ گھر میں ہوتے تو کوڑا کرکٹ پھینک دیتے، گھر سے باہر نکلتے تو کانٹے بچھا دیتے، نماز کے لیے مسجد میں آتے تو گلے میں رسی ڈال کر کھینچتے اور آپ کی آنکھیں مبارک باہر آ جاتی۔ حکم خدا سنانے کے لیے طائف کا رخ کرتے ہیں تو لوگ پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیتے ہیں۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں دیتے بلکہ دعا دیتے ہی نظر آتے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کو علم نہیں ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر۔ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ایک مجلس کے پاس سے گزرے، انہوں نے تان و تشنیع کے تیر چلائے، آپ وہاں کھڑے ہو کے ان کو دعائیں دینے لگ گئے اور وہاں سے چل دیے۔ آپ کے حواریوں نے سوال کیا کہ انہوں نے اتنے نازیبا کلمات آپ کے بارے میں کہے اور آپ نے دعائیں دی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کتنا اچھا جواب دیا، کل واحد ينفق مما عنده، ہر شخص وہی خرچ کرتا ہے، اپنی زبان سے وہی بات نکالتا ہے جو اس کے سینے میں ہوتی ہے۔ ان کے پاس برے کلمات تھے تو انہوں نے وہ ادا کر دی، میرے پاس برے کلمات نہیں بلکہ دعائیں ہیں تو میں نے دعائیں دے دی۔ انسان کی جیب میں جو ہوتا ہے وہی خرچ کرتا ہے، اور انسان کے باطن میں جو ہوتا ہے وہی ظاہر میں نظر آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ سے کسب فیض حاصل کرنے والے صحابہ کرام، ان کے اندر دیکھے کتنا تحمل، بردباری اور برداشت تھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے ان کو گالی دی، کتنا اچھا جواب دیا، فرمائے ان خفت موازینی فانا شر مما تقول وان ثقلت موازینی لم يضرنی ما تقول۔ تم نے مجھے گالی دی ہے، قیامت کے دن اگر گناہوں کا پلڑا میرا باری ہو گیا تو میں تمہارے کہنے سے بھی زیادہ برا ہوں، اور ہاں اگر میری نیکیوں کا پلڑا باری ہو گیا تو تم جتنی مرضی مجھے گالیاں دے دو، میں نے جنت میں چلا ہی جانا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں بیٹھے اور کسی نے آپ کو گالی دی لوگوں کے سامنے، آپ نے وہاں عزت کا مسئلہ نہیں بنایا، فوری اکرمہ اپنے شاگرد سے کہا حل للرجل حاجہ، اکرمہ پتہ کرو شاید اس کو کوئی ضرورت اور حاجت ہو، کیونکہ انسان تبھی بولتا ہے جب اس کو کوئی ضرورت ہوتی ہے، تو لگتا ہے اس کو کوئی کام ہے اس لیے زیادہ بول رہا ہے۔ ربی بن خصیم رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے
عورت نے کہہ دیا یا مرائی اور یا کار، دکھلاوا کرنے والے، تو آگے سے یہ نہیں کہا میں بتاتا ہوں کہ ریاکار کون ہے، آپ کو کس نے کہا میں ریاکار ہوں، اپنی صفائیاں پیش نہیں کی، بلکہ ایسا جواب دیا کہ اگلا انسان خاموش ہو جائے۔ فرمایا ما عرفنی غیرک، ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاوہ مجھے کسی نے نہ پہچانا ہو۔ علی بن حسین رحمت اللہ علیہ، کسی نے آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے تو آپ اس کے گھر ہی چلے گئے اور جا کے کتنی پیاری بات کہی، کہا ان کنت صادقا فغفر اللہ لی وان کنت کاذبا فغفر اللہ لک۔ میرے بھائی، تم نے مجھے گالی دی ہے، اگر تم سچے ہو تو اللہ مجھے معاف کر دے، ہو سکتا ہے میرے اندر برائی ہو، وان کنت کاذبا فغفر اللہ لک، ہاں اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تجھے معاف کرے، تم سے گناہ ہو گیا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا فلاں نے آپ کی غیبت کی ہے، آپ کے بارے میں برے کلمات کہے۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ہمارا جیسا رویہ نہیں اپنایا کہ ہاں تم میرے ساتھ اصل میں مخلص انسان ہو، کہ لوگوں کی باتیں نوٹ کرتے ہو اور آ کے میرے کان بھرتے ہو، تم اصل وہ مخلص شخص ہو کہ جو لوگوں کی برائیاں میرے تک پہنچاتے ہو۔ فرمایا کیا ابلیس کو تیرے علاوہ کوئی قاصد اور ڈاکیا نہیں ملا تھا کہ وہ میرے بھائیوں کی شکایتیں میرے پاس لے کر آیا تھا؟ پھر حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کھجوروں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس شخص کے گھر پہنچ گئے جس نے غیبت کی ہے، آپ کے بارے میں برے کلمات کہے ہیں، کہا بھائی میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے نیکیوں سے نوازا ہے۔ جب انسان کسی کی غیبت چغلی کرتا ہے تو اپنی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال رہا ہوتا ہے، تو مجھ پر اتنا تو بنتا ہے کہ میں آپ کا منہ میٹھا کر دوں کہ آپ نے مجھے نیکیوں سے نوازا ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک بار مجلس میں بیٹھے تھے، ایک شخص بڑے غصے میں آیا، کہا مجھے پتا چلا ہے کہ آپ میرے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے اور لوگوں کو میرے خلاف ابھارتے ہیں، میری غیبت کرتے ہیں۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لم يبلغ قدرك عندي ان احکمك فی حسناتی، کہا میری نظر میں ابھی تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہوئی کہ میں تمہیں اپنی نیکیوں پہ حاکم بنا دوں، کیونکہ انسان جب کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے تو اپنی نیکیاں اس کو دے رہا ہوتا ہے، تو کہا میں تمہاری کیوں غیبت کروں، تمہاری میرے نزدیک حیثیت کیا ہے کہ میں اپنی نیکیاں تمہیں دے دوں۔ یہ سلف صالحین کا رویہ ہوتا تھا کہ اگر اگلا شخص خراب ہو گیا ہے، وہ برائی پہ اتر آیا ہے، تو وہ خود برے نہیں ہوا کرتے تھے۔ ابن ابی العیش رحمت اللہ علیہ کی بات کو دل میں جگہ دیجیے گا، وہ کہا کرتے تھے لوگوں بے وقوف کے سامنے خاموش رہنا یہ جواب ہے، اس سے اعراض کرنا اس کی سزا ہے، اور اسے دور رہنا یہ ثواب ہے، کیونکہ انسان جتنا اسے دور رہے گا اتنا اپنی زبان کی حفاظت کر سکے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ حاکم وقت ہے، شتم رجل، ایک شخص نے گالی دے دی، فقال لولا یوم القیامت لأجبتک، تو عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے مجھے بھی گالی کا جواب آتا ہے، لیکن میں اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اگر قیامت کا دن نہ ہوتا تو میں ضرور تمہیں گالی کا جواب دیتا۔
خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اس شخص نے آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، فرمایا یہ اس کا نامہ اعمال ہے، اس کی مرضی ہے وہ جس سے چاہے اپنے نامہ اعمال کو بھر لے، برائیوں سے بھرے یا نیکیوں سے بھرے، مجھے اس سے کیا پرواہ ہے۔ بلکہ سلف صالحین کے پاس اگر کوئی کسی کی غیبت اور چغلی لے کر آ جاتا کہ فلاں نے آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے ہیں، کہ جس طرح کہ آج ہمیں کوئی کہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں کی شکایت آ گئی ہے، لوگ میرا خیال رکھتے ہیں، اس لیے تو لوگوں کی شکایتیں میرے پاس لے کر آتے ہیں، میری عزت کے لوگوں کو تو بہت فکر ہے۔ سلف صالحین کا ایسا رویہ نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس اگر کوئی کسی کی غیبت اور چغلی لے کر آ جاتا تو کیا کہتے کہ اس نے تو مجھ پر تیر چلایا مگر وہ تیر مجھے نہ لگا، تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ تیر اٹھا کے میرے دل میں پیوست کرنے آ گئے؟ اس نے دور سے بات کہی ہے، میں وہاں نہیں تھا، تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ بری بات اٹھا کے مجھے سنانے آ جاؤ؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، آپ کو بھی کسی شخص نے کہا کہ فلاں آپ کی بہت زیادہ برائی کر رہا تھا، فرمایا اگر تم سچے ہو تو چغل خور ہو، میرے اور میرے بھائی کے درمیان جدائی ڈلوانا چاہتے ہو، اور اگر تم جھوٹے ہو تو پھر فاسق اور نافرمان ہو، بری بات کہہ رہے ہو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الكذب والمحارم، جب روزہ رکھا کرو تو صرف اپنے سٹمک اور پیٹ کا روزہ نہ رکھا کرو، بلکہ کانوں کا بھی روزہ رکھا کرو، کہ میں نے کانوں سے کسی کی غیبت نہیں سننی، میں نے گانا اور موسیقی کو نہیں سننا، اور بصرک، اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھا کرو کہ میں نے غیر محرم اور بری چیز کو نہیں دیکھنا، وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھا کرو، میں نے اس سے جھوٹ، چگلی، بہتان تراشی، کسی کی دل وزاری کے کلمات، کوئی گناہ کی بات، والمحارم، اور حرام گفتگو نہیں کرنی جو کسی کی عزت کو اچھالنے والی ہو، وَدَعْ أَذَى الْخَادِمِ، اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھا کرو، رمضان میں ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا کرو، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوتا ہے، وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَّارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ، جس دن تمہارا روزہ ہو اس دن تمہارا دن پورے وقار اور سکینت کے ساتھ گزرنا چاہیے، وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَصَوْمِكَ سَوَاءً، اور اپنے عام دنوں کو اور روزے کے دنوں کو ایک جیسا نہ بنایا کرو، پتہ چلنا چاہیے کہ آج اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، آج یہ بری بات نہیں کہے گا، آج یہ کسی کو بھی فراڈ اور دھوکہ نہیں دے گا، آج یہ کسی کے لیے بھی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا۔ نمبر 3 بات، سلف صالحین رمضان میں صدقہ خیرات میں سبقت کرنے والے ہوتے تھے، وہ جہاں خود روزے کا اہتمام کرتے وہاں کسی اور کے لیے بھی سحری اور افطاری کا انتظام کرتے تھے، اور ڈھیروں ثواب اپنے نامہ اعمال میں جمع کر لیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر وہ عمل پیرا ہونا چاہتے تھے۔ زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من فطر صائما كان له مثل اجر غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، جو کسی کو روزہ افطار کروا دیتا ہے، روزہ رکھنے والے کو تو ثواب ملتا ہی ہے کہ اس نے سارا دن بھوک اور پیاس سے گزارا ہے، لیکن یہ صرف روزہ افطار کروا دیتا ہے، اللہ اس کو بھی مکمل روزے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے تو ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے فَاجْتَهِدْ أَن تَصُومَ رَمَضَانَ 60 يَوْمًا،
مسلمانوں ہمت اور کوشش کیا کرو کہ رمضان میں 60 روزوں کا ثواب لیا کرو. روزانہ تم نے خود تو روزہ رکھنا ہی ہوتا ہے، کسی اور کو بھی افطاری کروا دیا کرو. ایک تو صلہ رحمی ہو جائے گی، ایک تو صدقہ اور خیرات کا ثواب بھی مل جائے گا، اور مزید ایک ڈبل روزے کا ثواب بھی مل جائے گا. ہمت کیجیے، کوشش کیجیے کہ رمضان کے ان 8 سے 9 دنوں میں ہم روزانہ کسی کے لیے افطاری کا انتظام کریں گے. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کسی کو اپنی افطاری میں شریک کر لیا کریں گے. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی زندگی میں یہ مبارک دن آتے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر. جب رمضان کی آخری 10 راتیں آتی تو آپ اللہ کی عبادت میں اور کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگ کر گزارتے، اور صرف خود نہیں جاگا کرتے تھے بلکہ اپنے گھر والیوں کو بھی جگاتے. یہ وہ سنت ہے جس کو آج ہم نے بلا دیا. ہم خود تو جاگ جاتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو نہیں جگاتے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. جہاں اللہ کی عبادت و اطاعت اور بندگی کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، وہاں اپنی اولاد اور گھر والوں کو بھی بچانا ہے. اگر میں نیکی کا کام کر رہا ہوں تو مجھے اپنے گھر والوں کو بھی نیکی پہ لگانا چاہیے. اگر میں اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو چکا ہوں تو مجھے اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی نیکی کی طرف مائل کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رات کو خود جاگتے وہاں اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. اور سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں، السنة فی العشر الاواخر الا ینام فی لیل العشر الاواخر. ان 10 راتوں میں سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان راتوں کو جاگ کر گزارے، ان 10 راتوں کو سوئے نہ. وَأَن يَبْقَ اللَّيْلَ كُلَّهُ مُسْتَيْقِظًا، ساری رات کو جاگے لیکن فضول اور دنیاوی گفتگو نہ کرے. یقرأ القرآن، قرآن کی تلاوت کرے. یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرے. ویصلی، قیام اللیل، نماز کا اہتمام کرے. سلیمان التیمی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ 10 راتیں آ جاتی تو اپنے گھر کے ہر فرد کو جگاتے اور فرمایا کرتے، اٹھ جاؤ، شاید اگلے سال تمہیں رمضان نصیب نہ ہو، شاید زندگی کا آخری رمضان ہو، اس کو غنیمت سمجھ لو. آخری عشرے کا اسی طرح ایک اہم کام لیلۃ القدر کی جستجو اور تلاش کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. رمضان کی آخری 10 راتوں میں، اس کی تاک راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو. یہ وہ رات ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا ہے. اور یہ کتنی مبارک رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے ایک رات کی عبادت افضل ہے. 1000 مہینہ یہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں. کون ہے ہم میں سے اس کی عمر 80 سے بھی کراس ہو جائے، اور وہ بھی 83 سال؟ اگر انسان اس ایج کو پہنچ بھی جائے تو اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے کہ وہ مزید عبادت ہی نہیں کر سکتا، وہ تو چارپائی کے ساتھ چارپائی ہو جاتا ہے. لیکن جو انسان صرف اس ایک رات میں عبادت کر لیتا ہے تو گویا
وہ 83 سال 4 ماہ کی عبادت کے ثواب کو اپنے نامہ اعمال میں جمع کر لیتا ہے۔ ہمت کیجیے، ان 5 طاق راتوں کو، جن میں سے ایک رات گزر چکی ہے، 4 باقی رہ چکی ہیں، کن 4 راتوں کو ہم جاگ کر اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزاریں۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اسی طرح اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، آپ ہر رمضان 10 دن اعتکاف کیا کرتے۔ فلما كان العام الذي قبض فيه اعتکف 20 یوما، لیکن آپ نے اپنی زندگی کے آخری رمضان میں 20 دن اعتکاف کیا۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر مضبوطی سے جم جانا، بیٹھ جانا، یعنی اللہ کی اطاعت کی نیت اور ارادے سے مسجد میں جم کر بیٹھ جانا، دنیاوی مشغولیات کو ترک کر دینا۔ اعتکاف کے بارے میں 7 باتیں یاد رکھیے گا، اور یہ ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے۔ نمبر 1 بات، اعتکاف یہ صرف مسجد میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ نے قرآن میں اعتکاف کو مسجد کے ساتھ خاص کر کے بیان کیا ہے۔ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ، گھر کے اندر، کسی بلڈنگ میں، کسی دکان میں، کسی درخت کے نیچے، جس طرح کے یہ مشرکین کیا کرتے ہیں اور کرتے تھے، کہ آج بھی کچھ درباروں پہ جا کے اعتکاف کیا جاتا ہے، تو شرع اعتکاف جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتا ہے وہ صرف مسجد میں ہوتا ہے۔ نمبر 2 بات، عورت کا اعتکاف بھی صرف مسجد میں ہوتا ہے۔ ازواج مطہرات جو مسلمانوں کی مائیں ہیں، جب وہ بھی اعتکاف کرتی تو مسجد نبوی میں ان کے لیے خیمہ لگایا جاتا۔ آج ہم کہتے نظر آتے ہیں کہ نہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، فتنوں کا دور ہے، گھر میں اعتکاف ہو جانا چاہیے۔ آج ہمارا دور اتنا فتنوں کا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کے دور میں مدینہ میں منافق بھی رہ رہے ہیں، یہودی بھی رہ رہے ہیں، جنگ و جدل کا دور بھی ہے۔ اس وقت اتنی آسانیاں بھی نہیں تھیں، لیکن پھر بھی ازواج مطہرات کے خیمہ مسجد نبی میں لگ جاتا تھا۔ جس طرح کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان فکنت اضرب له خباء، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد نبوی میں خیمہ لگایا کرتی۔ فاستأذنت حفصة عائشة ان تضرب خباء فأذنت لها، تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں بھی اس بار اعتکاف کر لوں، تو ان کا خیمہ بھی مسجد نبوی میں لگایا گیا۔ انہوں نے اپنے گھر کو ہی اعتکاف نہیں بنا لیا۔ تو اعتکاف یہ صرف مسجد میں ہوتا ہے۔ اعتکاف یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، اور اس کی جگہ اور محل اللہ کا گھر مسجد ہے۔ کسی کے فتویٰ آ جانے سے دین اسلام چینج نہیں ہو جاتا۔ دین اسلام قرآن و سنت کا نام، اپنا اعتکاف کریں، آپ مجبور ہیں، آپ کی نیت اور ارادے کو دیکھ کے اللہ ثواب عطا فرما دیں گے۔ لیکن
جو عبادت جس جگہ کے ساتھ خاص ہے ہمیں ادھر ہی کرنی چاہیے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ فلائٹیں بند ہو چکی ہیں، ہم کہیں کہ وہاں تو نہیں جا سکتے، عمرہ نہیں ہو سکتا، تو یہاں گھر میں چکر کاٹنا شروع کر دیں تو عمرہ ہو جائے گا؟ نہیں، وہ عبادت کسی جگہ کے ساتھ خاص ہے، وہ صرف سعودی عربیہ مکہ کے اندر ہی ادا ہو سکتی ہے، کسی اور جگہ عمرہ یا حج نہیں ہو سکتا، تو یہ اعتکاف بھی صرف اللہ کے گھر میں ہی ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 بات، یہ اعتکاف یہ 20 رمضان کی شام شروع ہوتا ہے کہ انسان اعتکاف کی نیت کرے اور مغرب کی نماز مسجد میں ادا کرے اور عید کا چاند نظر آنے تک یہ اعتکاف باقی رہتا ہے۔ نمبر 4 بات، اعتکاف کی حالت میں مسجد سے بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا چاہیے، کسی بیمار کی تیمارداری اور جنازے میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ اعتکاف کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آپ دنیاوی مشغولیات کو ترک کر دیں، لیکن اگر وہ باقی ہیں تو پھر اعتکاف کا مقصد تو حاصل نہ ہوا۔ لیکن اسلام نے اتنی اجازت دی ہے کہ اگر زیادہ ایمرجنسی کام ہے جس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے اور انسان کے گھر مسجد کے قریب ہے تو وہ گھر جا سکتا ہے، لیکن فوری اس کو واپس آنا ہوگا۔ اس طرح کہ صحیح البخاری میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جب زیادہ ضرورت پیش آ جاتی اور آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتے تو آپ گھر آ جایا کرتے تھے۔ نمبر 5 بات، روزے کا اعتکاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر انسان نے کسی مجبوری اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو اس کا اعتکاف پھر بھی ہو جاتا ہے۔ روزہ نہ رکھنا اس کا گناہ علیحدہ ہے، اعتکاف یہ علیحدہ عبادت ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں، باب من لم یرا علیہ صوما اذا اعتکف، کہ جب انسان نے روزہ نہ رکھا ہو اور اعتکاف کر لے تو اس کا اعتکاف ہو جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لے کر آئے۔ نمبر 6 بات، اعتکاف کے لیے خیمہ لگانا یہ ضروری اور واجب نہیں ہے، سنت طریقہ ہے کہ انسان خیمہ لگائے، لیکن اگر رش زیادہ ہو گیا ہے یا حکومت کی طرف سے سخت آرڈر ہیں تو انسان خیمہ نہ لگائے۔ بغیر خیمہ کے بھی مسجد میں بیٹھ جانا اس سے اعتکاف ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگانے کو شرط قرار نہیں دیا۔ نمبر 7 بات، کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ انسان کا ارادہ چینج ہو گیا ہے تو انسان اعتکاف چھوڑ بھی سکتا ہے اور اس پر کوئی قضائی بھی نہیں ہے، جس طرح کہ صحیح البخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کر آئے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، آپ نے ارادہ اور نیت کر لی، پھر فرمایا ما انا بمعتکف فرجع، میں اب اعتکاف کرنے والا نہیں ہوں، اپنا ارادہ چینج کر لیا اور اب گھر واپس لوٹ آئے۔ اعتکاف سنت ہے، ضرور بیٹھنا چاہیے، لیکن اگر انسان کو کوئی ایمرجنسی کام ہو گیا ہے وہ اعتکاف چھوڑ دیتا ہے، نہ اس پہ گناہ ہے نہ اس پر قضا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں دین کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی بھی توفیق دے، اور ہم سب کو ان لوگوں سے بچائے کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم
لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کو بھوک کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ سارا دن بھوک اور پیاس سے گزار دیتے ہیں لیکن کوئی بھی اجر ان کے حصے میں نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں روزے کے مقصد کو سمجھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اپنی زبان کو بے لگام رکھتے ہیں، اسی طرح دھوکہ اور فراڈ سے کام لیا جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کتنے ایسے تہجد گزار اور رات کو قیام کرنے والے ہیں جو ساری ساری رات جاگ کے گزار دیتے ہیں، ان کو سوائے بیداری کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ خوشی سے نہیں کر رہے ہوتے۔ والد نے کہہ دیا ہے، والدہ نے کہہ دیا ہے تو پڑھی جا رہی ہیں، دل میں شوق ہی نہیں ہے، یا پڑھی جا رہی ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ کتنی عبادت میں کرتا ہوں۔ عمل کیجئے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ رمضان یہ انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتا ہے، انسان کے درد اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور کسی نے کتنی پیاری بات کہی کہ درد، اس کو آپ الٹا لکھیں یا سیدھا لکھیں، یہ درد ہی رہتا ہے۔ درد کے آخر سے دال کو اگر ہٹا دیا جائے تو یہ در بن جاتا ہے، اس کی پہلی دال اگر نکال دیں تو یہ رد بن جاتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ جب انسان کسی کے در سے رد کر دیا جاتا ہے تو اس کو درد ہوتا ہے، اور یہی درد انسان کو اس در سے جوڑ دیتا ہے کہ جہاں سے کوئی بھی رد نہیں ہوتا۔ اللہ کا در ایسا ہے جہاں سے کوئی رد نہیں ہوتا۔ اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے۔ ہو سکتا ہے آئندہ سال کا رمضان ہماری زندگی میں نہ آئے، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، الہ العالمین ہمیں اس ماہ رحمت سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگیوں کو خوشیوں، راحتوں، برکتوں سے بھر دے، ہر قسم کے فتنے، شر اور مصیبت سے ہماری حفاظت فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کر دے، اپنی محبت سے لبریز کر دے، سنت نبوی کو اپنانے کا شوق پیدا کر دے۔ الہی ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کے گھر والوں، رشتہ داروں، تعلق دار جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو معاف کر دے۔ مسلمان جہاں بھی مجبور، پریشان، بیمار ہیں، ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، اور ہم سب کو جب تک رکھنا دین و ایمان پہ کاربند رکھنا، جب بلانا تو اس طرح کہ زبان پہ کلمہ توحید ہو، جنت ہماری منتظر ہو۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔